تھا اور نہ جنوب تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے صرف 6 دنوں میں بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پہ جلوہ افروز ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، کون نکالتا ہے سورج کو اور کون نکالتا ہے چاند کو؟ کون ان کو ایک نظام للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، سورج اور چاند کے اپنے آربٹس ہیں، ان آربٹس میں وہ ان کی ریولیوشن جاری ہے، اور ریولیوشن بھی ہے اور روٹیشن بھی ہے، ایک ایسے ایسے کر رہے ہیں اور ایسے ایسے، یہ روٹیشن ہے اور یہ ریولیوشن ہے۔ روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں اور ریولیوشن کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ جس آربٹ میں سورج اور چاند ہیں، 1 سینٹی میٹر بھی وہ آگے پیچھے ہو جائیں سارا دنیا کا نظام تل پٹ ہو کر رہ جائے۔ آپ دیکھیں نا ریلوے والے کتنا نظام ہوتا ہے، ایک بندہ تھوڑی سی لیزینس شو کرتا ہے اور گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ کائنات میں آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک اللہ کر رہا ہے۔ الرحمن، کون ہے رحمان؟ علم القرآن، قرآن کو نازل کرنے والا، خلق الانسان، انسان کو بنانے والا، علمہ البیان، تمہیں قوت گویائی دینے والا، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند اور ستارے ہر چیز اس کو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ والسماء رفعہا ووضع المیزان، کون ہے آسمانوں کو اونچائی دینے والا؟ کون ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ سے بنایا؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا بھی رب، مغربین کا بھی رب، کون سی ذات ہے؟ سبحان اللہ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو موتیوں کا اور مرجان کا پیدا کرنے والا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں کے اندر اتنے اتنے بڑے جہاز ہیں، لاکھوں ٹن وزنی، اگر سمندر نہ ہوتے تو بین الاقوامی تجارت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے پر ایک رب باقی رہنے والا ہے، اور وہ کون؟ یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس سے مانگ رہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور پھر یرسل ہے جنوں اور انسانوں، ایک وقت آنے والا ہے جب یرسل علیک شواظ من نار، تمہاری طرف آگ کے شعلے آئیں گے، اور پھر وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور یہ آسمان سرخ ہو جائے گا قیامت کا دن۔ اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ بچائے گا، کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری کیا کرتے تھے، اور دوسرے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ گناہ گار ہیں، یہ مجرم ہیں۔ فَيَوْمِئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، نہیں پوچھا جائے گا، چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تھے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں پہ ذوات افنان ہے اور کہیں میں فیہما عینان تجریان ہے، کہیں پہ فیہما عینان نضاحاتان ہے، کہیں پہ جاری چشمے، کہیں پہ اٹھتے ہوئے چشمے، کہیں پہ فیہن قاصرات الطرف، کہیں پہ فیہن خیرات حسان، خوبصورت نظریں جھکائی ہوئی حوریں ہیں،
اور کیسی لم یطمثہن انسن قبلہم ولا جان، کبھی کسی جن اور انسان ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ان کو، ان ٹچڈ ہیں۔ ایتھے تو پتہ نہیں آنڈے کدھرے تے کوڑ کدھرے، ایک وقت کئیاں نوں میسج آندے نے چلو کدھروں نہ کدھروں تے ہیلو آئے ہو جائے دی نا۔ یہ کیا دنیا کی جھوٹی محبتیں ہیں، دا ہی دا ہے، دوواں پاسے دا ہے، وہ بھی 50-70 نوں میسج بھیجدا ہے، وہ بھی 50-70 نوں بھیج دی ہے، کدھر نہ کدھر سارا فراڈ ہے۔ یہ جو آج محبت کے نام بھی محبت نہیں ہے، یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش نفس ہے، اور یہ نامحرم کی محبت تو بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ یہ کوئی محبت نہیں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ چھولیاں دا کہ اندر پنجابی وڈ ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں وہ میرے اتنوں سے تعلقات ہیں۔ یہ سارا شیطانی گیم ہے، اس سے بچنا ہے اور دنیا کو بھی بچانا ہے، اور ان کو بتانا ہے یہ فریب ہے، یہ جال ہے جو شیطان پھینکتا ہے، اور بڑوں بڑوں کو جہاں مچھیرا سٹتا ہے نا جال، کئیاں مچھیاں قابو کر لینا ہے، شیطان بھی جال پھینکتا ہے اور ہم اس میں قابو آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے۔ کل میرے پاس ایک لڑکا آیا ہوا تھا، سر میرا کو حساب کراتا لو، میں نے کہا کر لاں کو دسو طریقہ سادہ جہا، میں آپ ہی انہوں آکھا میں تے نکاح چ لیا 2-4 گواہ ہو جان۔ پھر نہ ماں نوں پوچھتے ہیں جنہیں جمیا، نہ پیو نوں پوچھتے ہیں جہاں باہر دھکے کھانا رہتا غریب، کوئی باہر جا کے دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پاکستان میں دھکے کھا رہے ہیں، تھوڑے پاکستان تھوڑے دھکے نے تے باہر کی رکھاں تے ڈالر لگے ہوندے نے، یورو لگے ہوندے نے، 18 گھنٹے غریب کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، پھر چھلوں ٹوڑتے ہیں پاکستان۔ تے اتھے جناب وہ جانو ہے تو وہ سونو ہے تو یو آر مائی لائف اینڈ یو آر مائی آکسیجن، جہاں جنہ جمیا وہ نہیں رہے، یہ 4 پیزے کھا کھوا کے تے ہن جان بن گئے۔ یہ سارا فراڈ ہے، اس سے بچنا ہے، دنیا کو بھی بچانا ہے۔ آپ تو ینگ بچے ہو نا، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ دھوکے میں ہی مارے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں بتا رہا ہے سورۃ رحمان میں کہ تمہارے لیے میں نے بڑا کچھ تیار کر رہی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرے بندو یہ احسان کا بدلہ ہے، تم نے دنیا میں نیکی کی، آج میں تمہیں نیکی کا بدلہ دے رہا ہوں، اور وہ بدلہ بہت زیادہ ہے۔ یقین کریں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو وہ رب ہے جس کے لیے لوگ سلیوں پہ چڑھ گئے، اپنے جسموں کے ٹوٹے کرا دیے، اور کانٹے چبھ گئے اور تیر نکل گئے، پھر بھی انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حبیب کو نہیں چھوڑا۔ ایک بندہ اس کو بالکل چاروں طرف سے نیزوں اور تیروں والے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسے کہنے والا کہتا ہے کیا خیال ہے اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے نبی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے اللہ کے نبی سے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ تشریف فرما ہے وہاں پہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ محبت تھی یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتا ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، گھر جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، سکون نہیں ملتا، پھر آ جاتا ہوں مسجد نبوی میں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، پھر مجھے سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ تو بڑے اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے، تو اسی مہاتڑ ساتھی ساڈا ہو رہے اتنے کہڑی جنتا چ ہونا ہے، تو اسی تہاڈی دیدار کس طرح کریں گے، کس طرح زیارت کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابی جس کو جس سے محبت ہوگی وہ قیامت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو بھی قیامت تک اللہ رسول کی تابعداری کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تمہارے نبی تو وہ نبی ہیں جن کے چہرے کی قسمیں کھائیں، جن کی جان کی قسمیں، پہلی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہما، اے میرے نبی آپ کے رب کی قسم، رب تو ہم سب کا ہے، ساری کائنات کا ہے، لیکن اللہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں، اسپیشل کہہ رہے ہیں آپ کا رب، کن کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑی جا رہی ہے، آپ کے رب کی قسم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ خود کے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کو اپنے کاموں میں فائنل 30 نہیں مانتے تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا تو آئے ہمارا یہ ڈیسیژن کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو منافق دے وچوں منافق سی نا، انہیں آخیا نہیں انجے وہ تو چلنے عمر رضی اللہ کو فیصلہ کرانے ہیں۔ انہیں تو آخیا وہ ذرا میرے حق چ فیصلہ کرن دے، کافراں دے خلاف بڑے ڈاڈے نے۔ تو وہ گئے جا بوا کھڑکایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ باہر آئے، انہیں آخیا حضور ہے گل ہے۔ انہیں آخیا وہ جڑا سی نا یہودی، انہیں آخیا جناب گل ہے، ساڈا فیصلہ جناب نے کر دیتے ہے، وڈی عدالت چ فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ چ ہو گیا تو ہوں پھر ہائی کورٹ چ آ گیا۔ انہیں آخیا اچھا فیصلہ ہو گیا ہے؟ انہیں آخیا کھلو تہاڈا فیصلہ کرنا میں، اتنے منٹ کھلو ذرا۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے تو منافق دی تون لا دیتی۔ انہیں آخیا ہے فیصلہ ہی تیرا۔ یہ تھے اللہ کے نبی کو فائنل ماننے والے، ان کی اتھارٹی ماننے والے۔ اسی تے ساڈا جو دل کرتا سی کر رہے ہیں۔ کپڑے پہننے کبھی سوچا ہے میرے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ کبھی شکل بناتے ہوئے سوچا ہے میرے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ مجھے ایسے ہم نے تو کبھی بال کٹاتے ہوئے نہیں سوچا، سر سے کے لوانے نے اسلام واسطے اور اللہ کے نبی کے لیے۔ وال تے اسی کٹا نہیں سکتے اسلام کے مطابق، کپڑے تے اسی پا نہیں سکتے، ویاہ تے اسی کر نہیں سکتے، غمیاں خوشیاں تے کر نہیں سکتے۔ پھر انہیں سانوں پھر کیا نا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت قبول ہے، سنت قبول نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو مطلب ہے خوش کر رہے ہیں ہم۔ بھئی حضور علیہ السلام کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے نبی کو نمبر 1 پہ لے کے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارو، زندگی یزید کی طرح گزارو اور انعام حسین والے لینا چاہو، مل جائیں گے۔ زندگی کام یزید والے کریں اور انعامات جناب علی امام علی مقام والے مل جائیں گے۔ کام فرعون والے اور شداد والے اور نمرود والے اور کل ساتھ ہمیں مل جائے موسیٰ علیہ السلام والا، ابراہیمی رہوں، ابراہیم کے علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں۔ کام تو سارے ابو جہلوں والے کریں، ابو لہبوں والے کریں، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیں، قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب محبت اللہ کریں گے تو پھر گناہوں اللہ پاک کیا کلیئر کر لے، ڈیلیٹ کر دینا۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ کل یہ نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے قیامت کے دن ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، اور وہ ریلا آئے گا۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی لگتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، اپنے طریقے ایجاد کر لیے تھے، اپنے من کی پرستش کرنے۔ حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لے جاؤ انہوں سخکن مجھ سے دور لے جاؤ۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن انکاری ہو جائیں گے تو اور کو جا ہے جے اور کو ٹھکانا اتنے لبنا نشتہ، کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے کام کرنے والے بنیں۔ ہمارے نبی نے کیا کام کیا؟ ابھی آپ دوسری رقم میں سن نہیں رہے تھے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کاش ہمیں قرآن کا پتہ ہوتا۔ اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کیا؟ گواہ کیا؟ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس آپ اسلام لے کے جائیں، کلمہ لے کے جائیں، کل اللہ قیامت کے دن پوچھیں ہاں جی تو یہ بندہ کہ میں تیرا پیغام لے کے گیا تھا، اور یہ آیت کیا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، آج کا ریڈر، آج کا پڑھنے والا قرآن، اسے بھی یہ کہا جا رہا ہے آپ بھی شاہد بنو، آپ بھی اسلام لے کے جاؤ ساری دنیا کے پاس۔ جب وہ نہ کریں گے، انکار کریں گے،
کل قیامت کے دن آپ گواہ ہو گئے کہ میں جناب انہاں تک سنیا دیتا سی، انہاں منیا نہیں۔ آپ بھی مبشر بنو، آپ بھی خوشخبریاں انسانیت کو بتاؤ کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نہریں ہیں، اور جنت کی حوریں ہیں، اور جنت کے محلات ہیں، او جنت کی عیش و عشرت ہے، جوانی ایسی، بڑھاپا کوئی نہیں، صحت ایسی، بیماری کوئی نہیں، حکومت ایسی، اذا رأیتا ثم رأیتا نعیما و ملکن کبیرہ۔ اللہ کیا خلاصہ بیان کرتا ہے، جب تو دیکھے گا نا وہ نعمتیں، ہاں تو کہے گا ہوئی ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک اللہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا کیسے؟ اللہ آخری جنتی جو جائے گا نا، آخری جنتی، لمبا واقعہ میں ابھی نہیں سنا رہا، پھر کسی کو سناؤں گا۔ اللہ اسے کہیں گے کہ حال ہے تیرا، میں تو دنیا جس دنیا ہی تو رہندا سیں وہ تو 10 گنا وڈی جنت نہ دے دیاں، جس دنیا تو رہندا سیں اس تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کریں، 6 ضرب 10 دی طاقت 24 کلو گرام ہے ماس زمین دی، ان 10 واری ڈبل کر دے جاؤ، کتنی بڑی کائل ہوگی۔ وہ اللہ آندہ ہے، یا اللہ تو ایڈا وڈا ہو کے میرے نال مذاق کرنا ہے، یا اللہ تو ایڈا وڈا ہو کے میرے نال۔ اللہ پاک کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ یہ مبشر ہے اور یہ نذیر ہے، ڈرانے والا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کیا یہ آیت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، آج جو بستر لے کے چادر لے کے لیٹا ہوا ہے آرام کر رہا ہے، اسے بھی قرآن کہہ رہا ہے اٹھو۔ یہ ہر کلمے والے سے کہا جا رہا ہے اٹھو، آرام چھوڑو، راحت چھوڑو، جس طرح تمہارے نبی ساری دنیا کے انسانوں میں پھرے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ راحت اور آرام دیکھا، اور لوگ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ صبح نکلتے تھے اور 11 12 6 ویلا ہو جاتا سی، اور آپ کے چہرہ گرد آلود ہے، آپ کی بیٹی آپ کا وہ ہاتھ دھو رہی ہے، پاؤں دھو رہی ہے، اور پریشان، یار کہہ رہے میری بیٹی پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ ہاں یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، یہ اٹھیں، گھروں میں نہ رہیں۔ اخرجت للناس، آپ کو ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ سراج منیر ہیں، وہ آپ روشنی دیں دنیا کو۔ اجی خوش ہاں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ کے ہوں سان اور کی آندے ہو؟ نہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس لینا ہے، اگر ان کی شفاعت کے حقدار بننا ہے، پھر دھکے کھانے پڑیں گے، ان راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اسی کے آنے نہائیں گے لگے تو نہ پھٹکڑی تو رنگ بھی چوکھا آ جائے۔ شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے، پر سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں، سنا ہے ظالم جان تو پھر جانی ہے نا جو شہید ہونا جاتے۔ یہ نہ ہوئے صاحب وہ مراسی گیا میدان جنگ، جو اتنے سے گولا چھٹیا، بے ہوش ہو گیا، ڈگ پیا، وہ فوجی دشمن دے آئے، وہ ٹھڈے مارن پہ بندے، یہ زندہ سی، ساہ پہ لیندا سی، باقی تو صحیح سارے ہو گئے نا، تو ٹھڈا مار کے نا تو زندہ، انہیں آخیا تو نہیں سنیا شہید زندہ ہوندا ہے، شہید زندہ ہوندا ہے۔ وہ دلیرانہ دل چاہیے، یہ نہیں ذرا فائرنگ ہوئی تھی جناب۔ مجاہد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ میدان جنگ میں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، کسی کوئی لاش، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، اور وہ بندہ اس کے جذبات میں ان کو دیکھ کے کمی نہ آ جائے، لو جی مار چلا ہوں میرا اور کی حال ہونا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کے جذبے اور بلند ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاہد۔ تو ساڈے اسی کہڑے مجاہد راتی دل جائے بلی کوٹھے سے چھال مارے ساری رات جا نیندر ہی نہ پوے، ہورے کی آ گیا راتی، اتنا نہیں کرتا اٹھ کے اتنے جا کے ویکھ ہی آوے، ارے بلی چھال مار گیا نا کہ ٹوٹ گئی ہوئے۔ تو میرے دوستو یہ امت کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، تبلیغ کا کام انبیاء والا کام ہے، اور یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر کلمے والے کا کام ہے۔ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، تو ابھی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی راہوں میں نکلا جاتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام دنیا کو سنائیں، سیکھیں گے تو بتائیں گے نا، جب سیکھے ہی نہیں ہے تو بتائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری جماعتیں ہر مہینے نکلتی ہیں، تو ابھی اس جمعے سے 3 دن کی جماعت مان لی۔ ایک طرف گھر آپ کو کھینچے گا، ایک طرف گھر کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اب کمپٹیشن آ گیا، کلیش آ گیا،
ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کو کہا میں نہیں ذبح کرو اسماعیل کو، تو کیا کیا تھا؟ کس محبت کو ترجیح دی تھی؟ اللہ۔ ہاں جب لٹا دیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، اے اللہ میں نے ثابت کر دیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت نہیں ہے۔ کیا کہ نہیں ثابت کیا؟ یہ محبتوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف گھر بلائے کوئی منگل چھٹی ہے، تو ہفتے ہی ٹور جا، بلکہ کل جمعے ہی ٹور جا، تے ایک چھٹی پا کے نا ایک سوار پھر کتنے آنا ہوں کتنے والا پیکے گئے ہوں تو زنانی نہیں پیکے آتی تو بچے کتوں والا آتے جی واپس؟ یہاں کا بھی پیکا ہی ہے نا جی، آسٹریلیا کا پیکا ہی ہوتا ہے تو وہ آنے چلو سوار منگل تو چھٹی ہے، سوار ایک چھٹی اور پاؤ نا کٹھے۔ منگل پھر کی آنا ہے بدھ دا رام روم کر کے چھٹیاں کر کے بندہ تھکیا ہوتا ہے، ایک چھٹی اور کر لو۔ اینج آسٹریلیا والے کرتے انجے کرتے ہیں نا، کیوں ویسے؟ تو اس لیے اب ایک طرف گھر ہے، ایک طرف اللہ نے 8 چیزیں قرآن میں گنائی ہیں جو تمہیں میری محبت، میرے نبی علیہ السلام کی محبت اور میری راہوں میں نکلنے سے روکیں گی۔ ان میں سے ایک گھر کی محبت بھی ہے، والدین کا بھی ذکر ہے، بہن بھائیوں کا بھی ذکر ہے، خاندان کا بھی ذکر ہے۔ چلو تھوڑیاں تیرے بیگماں کوئی نہیں نا، بیگماں تو بھی ذکر ہے، وہی کھچ لیندیاں نے نا مینوں چھڈ کے ٹر چلنا ہے، وہ جو سینج کردیاں نا تو بندہ بڑے بڑے رہ جاندے نا، دوئے ہن ویکھو نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا ہوگا نا وہ میرے لیے کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوہ تماشا لب ماں، عقل کہتی ہے ٹور جا کر، عشق کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی کے دین کے لیے جاؤں گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے میں تشریف لائے، دنیا اندھیروں سے روشنیوں میں بدل گئی، دنیا کے جو کفر و ضلالت کے اندھیرے تھے اللہ نے وہ ختم کر دیے اور دنیا کے اندر اسلام کا نور آ گیا۔ میں بھی تیرے دین کے لیے نکلاؤں گا، چلو میں لہو لگا کے شہیدوں میں تو شامل ہو جاؤں گا نا، میں جان تو دے نہیں سکتا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے دین کے لیے پسینہ تو بہایا تھا، اسی پسینہ تو بہا سکنے ہیں کہ نہیں؟ تو دسو کہڑا بندہ آندا لو جی پرسوں میں تیار ہاں 3 دن واسطے، ہمت کرو جی، ہمت مرداں مد خدا، کھڑے ہو جاؤ جی ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں جو 3 دن کے لیے تیار ہیں نا، ایک ہی کھڑے ہو جاؤ، بندے زیادہ ہونے نام لکھنا ٹائم لگ جانا ہے، بتائیں جی کھڑے ہو جائیں جی ماشاءاللہ، اس منے ہو جاؤ جی، اس منے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، جاؤ جی جا بس چلے جائیں، 3 دن والے سارے چلے جائیں، ٹور جاؤ واپسی سوار صبح، اگر پہلا کوئی آنا چاہیے اتوار شامی بھی آ سکتا ہے، اتنا پیکج ہوتے ہیں نا ساڑھے کو، پیکج بڑے نا ساڑھے کو جی، بتائیں جی ماشاءاللہ۔ اور کون کہتا ہے جی؟